ایک سوال کا جواب دیجیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے تشریف لے آئیں اور دیکھیں کہ ان کے نام پر چراغاں ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، لیکن اسی معاشرے میں کمزور کو انصاف نہیں ملتا، غریب طاقتور کے سامنے بے بس ہے، ہماری تجارت میں جھوٹ ہے، ہمارے معاملات میں بددیانتی ہے، ہمارے دین میں فرقہ واریت ہے اور قرآن ہماری زندگی کے فیصلے نہیں کرتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ میری ولادت کا جشن بہت شاندار تھا، یا وہ ہم سے ایک اور سوال کریں گے کہ جو پیغام میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً انسانی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن ایک حیرت انگیز بات دیکھیے، قرآن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اللہ کا احسان قرار دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا۔ غور کیجئے، قرآن یہاں صرف ولادت کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بعث فیہم رسولا، ان کے اندر ایک رسول مبعوث کیا، کیونکہ اصل سوال صرف یہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے، اصل سوال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ تو کب کا سوال نہیں تھا، کیوں کا سوال تھا۔ قرآن خود جواب دیتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچائیں۔ تلاوت صرف قرات نہیں، اس میں آیات کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو فالو کر کے ان پر عمل کر کے دکھانا بھی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ انسانوں کی شخصیت کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ طہارت سے زیادہ جامع ہے، اس میں صرف برائیوں کا یا نجاستوں سے پاک ہونا ہی نہیں بلکہ بھلائیوں کا اور اچھائیوں کا پروان چڑھنا بھی شامل ہے، اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے، اس میں گروتھ بھی ہے، پازیٹیو ورچوز کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، یعنی کتاب یعنی ضابطۂ قانون اور ہدایت سکھائیں، اور حکمت یعنی وزڈم ہر قانون کی کیا ہے وہ بھی ساتھ بتائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ دنیا کو ایک ایسی شخصیت مل جائے جس کی ہم تعریف کرتے رہیں، وہ آئے تھے انسان بدلنے کے لیے، انسان کی سوچ بدلنے کے لیے، اس کا کردار بدلنے کے لیے، اور بالآخر معاشرہ اور دنیا بدلنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن محبت کو صرف ایک جذباتی دعویٰ نہیں رہنے دیتا، وہ محبت کا امتحان دے دیتا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ آل عمران کی آیت 31 میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ غور کیجئے، قرآن یہ نہیں کہتا اگر محبت ہے تو صرف اس کا اعلان کرو، بلکہ محبت کا ثبوت اتباع سے دینا ہوگا۔ یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن معاملات میں ہم ان کی تعلیم کے خلاف چلیں
تو قرآن کے معیار پر ہماری محبت کی عملی شہادت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ایڈمریشن ہے یا ایمیولیشن؟ صرف تعریف ہے یا تقلید اور اتباع؟ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ماڈل شخصیت اور سیرت جسے صرف ایڈمائر نہ کیا جائے بلکہ فالو کیا جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ صرف ثنا نہ ہو، پیروی بھی ہو۔ صرف تعریف نہ ہو، اپنے کردار میں مثبت تبدیلی بھی ہو۔ صرف یہ نہ کہیں کیا عظیم رسول تھے، بلکہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان کی عظمت کا عکس میری زندگی میں کہاں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر قرآن ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو پوری گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ پھر سوال ہے افئن ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ کتنا ایکسٹرا آرڈنری اور غیر معمولی سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فزیکل پریزنس یا جسمانی موجودگی دنیا سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کا مشن ختم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کا پیغام قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سوال یہ ہے کیا ان کے جانے کے بعد اب ان کا پیغام بھی ہماری زندگی سے چلا گیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں قرآن بھی یہی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لیکن ذرا سوچئے یہ رحمت دنیا میں ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ کیا صرف ان کا نام لینے سے، یا اس ہدایت کے ذریعے جو وہ لے کر آئے؟ جس معاشرے میں ظالم طاقتور ہو، کمزور بے انصاف ہو، بھوک موجود ہو، دھوکہ عام ہو، انسان کی عزت اس کے رنگ، نسل، خاندان یا دولت سے طے ہو، وہاں ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ رحمت للعالمین کا پیغام ہماری معاشرتی اور سماجی حقیقت یعنی سوشل ریالٹی میں کہاں ہے؟ قرآن صرف انفرادی اخلاقیات کی بات نہیں کرتا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسول واضح دلائل کے ساتھ بھیجے، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ کیوں یہ رسول بھیجے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل و انصاف قائم کریں، انسان عدل و انصاف پہ قائم رہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے جس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بڑے شوق سے منایا جائے، لیکن عدالت میں کمزور انصاف کے لیے سال ہا سال انتظار کرے، کیا وہاں لیقوم الناس بالقسط کا مشن مکمل ہو گیا؟ جس بازار میں نعت تو چل رہی ہو لیکن ناپ تول میں دھوکہ ہو، کیا وہاں رسالت کا مقصد مکمل ہو گیا؟ جس گھر میں درود پڑھا جائے لیکن عورت، بچے یا کمزور کے ساتھ ظلم ہو، کیا صرف درود نے ہماری ذمہ داری پوری کر دی؟ یہ سوال انکمفرٹیبل یا کٹھن ہے، لیکن شاید یہی سوال میلاد کو معنی خیز بناتے ہیں۔
اس گفتگو کا مقصد یہ فیصلہ کرنا نہیں کہ میلاد کی فلاں صورت جائز ہے یا ناجائز، وہ ایک الگ فقہی گفتگو ہے۔ میرا سوال اس سے زیادہ بنیادی ہے۔ آپ جشن مناتے ہیں، منائیے۔ آپ سیرت کی مجلس کرتے ہیں، کیجیے۔ آپ درود پڑھتے ہیں، پڑھیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں، ضرور ہوں، لیکن یہیں رک مت جائیے، کیونکہ قرآن ہمیں یہاں رکنے نہیں دیتا۔ اس کا پیغام ہے فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیجیے۔ محبت آغاز ہے، اتباع دعوی محبت کا ثبوت ہے۔ یہ فرق سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ایک بیان یا ایکسپریشن ہے، سیرت کا علم انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پروف یا ثبوت ہے۔ اگر محبت ہے تو کردار بدلے گا، اگر محبت ہے تو معاملات بدلیں گے، اگر محبت ہے تو طاقت کے استعمال کا طریقہ بدلے گا، اگر محبت ہے تو کمزور کے ساتھ رویہ بدلے گا، اگر محبت ہے تو انصاف کا معیار بدلے گا۔ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ تو کیا، لیکن ان کے مشن کو ڈومیسٹیکیٹ کر دیا۔ ان کے نام پر چراغ تو روشن کیے، لیکن ان کی کتاب سے اپنی اجتماعی زندگی روشن نہ کی۔ ان کی شان میں اشعار تو کہے، لیکن ان کے اسوہ کو اپنے کردار میں نہ آنے دیا۔ ان کا میلاد تو زندہ رکھا، لیکن ان کے پیغام کو اپنی زندگی اور اپنے اداروں میں مرنے دیا۔ حقیقی میلاد کیا ہوگا؟ سوچئے۔ اگر اس سال میلاد کے بعد ایک تاجر فیصلہ کرے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک افسر فیصلہ کرے میں کسی کا حق نہیں دباؤں گا، ایک حکمران فیصلہ کرے قانون میرے مخالف پر بھی وہی ہوگا جو میرے حامی پر ہے، ایک باپ فیصلہ کرے میں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کروں گا، ایک مسلمان فیصلہ کرے کہ کسی انسان کی نسل، رنگ، زبان، فرقہ یا قوم اسے میرے نزدیک حقیر نہیں بنائے گی، اور ایک معاشرہ فیصلہ کرے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم عدل قائم کریں گے۔ تو شاید پہلی مرتبہ میلاد صرف کیلنڈر پر نہیں، ہماری زندگی میں واقع ہوگا۔ اس لیے اس سال ایک سوال اپنے ساتھ لے جائیے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے میلاد کیسے منایا، اس سے بڑا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے ہمیں کتنا بدلا۔ سوال یہ نہیں ہم نے کتنی نعتیں پڑھی، بلکہ ہم نے ان کا اسوہ کتنا اپنایا۔ سوال یہ نہیں ہم نے کتنے چراغ روشن کیے، بلکہ سوال یہ ہے قرآن نے ہمارے فیصلوں میں کتنی روشنی پیدا کی۔ اور سوال صرف یہی نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت جتاتے ہیں۔ سوال ہے فاتبعونی، تم ان کی پیروی کتنی کرتے ہو۔ شاید حقیقی جشن میلاد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو یاد رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان پر درود بھیجنا، ان کی سیرت کو سمجھنا، اور پھر اپنے آپ سے عہد کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو پیغام انسانیت کے لیے لائے تھے ہم اسے صرف سنائیں گے نہیں، اپنی زندگی میں زندہ کریں گے۔